احسن بہت باادب، تمیزدار اور نیک لڑکا تھا۔ وہ اپنی جماعت میں ہمیشہ اول آتا تھا۔ ان سب خوبیوں کے باوجود اس میں بہت زیادہ بولنے کی خامی بھی تھی۔ وہ جب ایک بار بولنا شروع کر دیتا تو اس کو اس بات کا دھیان ہی نہ رہتا کہ وہ مسلسل بولے چلے جا رہا تھا۔ اس کے دوستوں جیسے تیسے یہ سب برداشت کر لیتے، لیکن دوسرے لوگوں کو اس کی توہین کا ایک موقع مل جاتا۔ ایک دن ایک نئے استاد پڑھانے آئے۔ انہوں نے تمام طلباء سے اپنا تعارف کرانے کو کہا۔ جب احسان کی باری آئی تو اس سے قبل کہ وہ کچھ بولتا، کچھ شرارتی لڑکے کہنے لگے، ارے سر، اس کو بولنے کی دعوت مت دیں۔ استاد نے کہا، کیوں بھائی؟ سر، یہ ایک بار بولنا شروع کر دے تو اس کو چپ کرانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور پھر پوری کلاس ہنسنے لگی۔ احسان کے لیے یہ پہلا موقع تھا جب اسے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس نے کوشش کی کہ وہ خاموش رہنے لگے، لیکن اس کے لیے اپنی عادت پر قابو پانا مشکل تھا۔ آہستہ آہستہ احسان کا مذاق بننے لگا۔ حالت یہ ہو گئی کہ وہ جیسے ہی بات کرتا لڑکے ادھر ادھر جانے لگتے۔ اب تو اس کے دوستوں نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ ایک دن عصر کی نماز کے بعد احسان نے گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگی۔ اس کے بعد وہ مسجد کی دیوار سے ملے ہوئے باغ میں جا کر ایک بینچ پر بیٹھ گیا۔ اس مسجد میں ایک بہت بڑی عمر کے بزرگ بھی نماز پڑھتے تھے۔ بزرگ اچانک احسان کے برابر میں آ کر بیٹھ گئے۔ اس نے احسان سے کہا، بیٹا ہمت نہ ہارو۔ احسان حیران رہ گیا کہ بزرگ کو اس کی حالت کا کیسے پتہ چلا۔ بزرگ نے کہا، بیٹا اللہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ میں نے تمہیں اللہ سے دعا کرتے دیکھا ہے۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا۔ جیسے میں کہتا ہوں ویسے کرو۔ یہ لو 2000 روپے اور آنکھیں بند کر لو۔ احسان حیران تھا کہ بظاہر مفلس نظر آنے والے یہ بزرگ اتنے پیسے دے رہے ہیں۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ آنکھیں بند کرتے ہی وہ ایک الگ ہی دنیا میں پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ لوگ ایک لمبی قطار میں کھڑے ہیں۔ احسان نے قطار میں کھڑے ایک شخص سے پوچھا، یہاں کیا مل رہا ہے؟ آدمی نے جواب دیا، بیٹا یہاں الفاظ مل رہے ہیں۔ 1 روپے کا ایک لفظ ہے۔ الفاظ، بس یہی کہنا تھا کہ احسان کو ایسا لگا کہ اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ وہ گنگا سا ہو گیا تھا۔ اس نے گھبراہٹ کے مارے جلدی سے 2000 روپے نکالے اور قطار میں کھڑا ہو گیا۔ اس نے 2000 روپے کے 2000 الفاظ خرید لیے۔ دوسرے لمحے اس نے خود کو بزرگ کے پاس باغ میں پایا۔ بزرگ نے کہا، بیٹا اب تمہارے پاس ایک دن کے لیے محض 2000 الفاظ ہیں۔ ایک ایک لفظ تول کر بولو۔ اگر یہ الفاظ ختم ہو گئے تو تم بولنے کے قابل نہیں رہو گے۔ احسان پریشان ہو گیا، لیکن مرتا کیا نہ کرتا۔ تمام تر کوشش کے باوجود احسان نے یہ 2000 الفاظ اسی رات ختم کر دیے۔ اگلے دن اسکول میں چڑھانے والوں کو وہ کوئی جواب نہیں دے سکتا تھا، جس کے نتیجے میں وہ مذاق اڑا اڑا کر خود ہی خاموش ہو گئے۔ دوپہر کے وقت ہی احسان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ وہ بولنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ اللہ اللہ کر کے عصر کا وقت آیا اور نماز پڑھ کر وہ باغ میں اسی بینچ پر بے صبری سے بزرگ کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد بزرگ بابا وہاں پہنچ گئے۔ کیسے ہو میرے بچے؟ دن کیسے گزرا آپ کا؟ کہیں پریشان تو نہیں ہو گئے؟ احسان کی آواز بحال تھی۔ اس نے کہا، بابا یہ بہت مشکل کام ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ درویش نے احسان کی مٹھی میں 1000 کا نوٹ تھمایا اور آنکھیں بند کرنے کے لیے کہا۔ آنکھیں بند کرتے ہی احسان دوبارہ اس طلسماتی دنیا میں پہنچ چکا تھا۔ اسے ایک ٹھیلے والا نظر آیا۔ وہ آواز لگا رہا تھا، الفاظ خرید لو، الفاظ خرید لو۔ الفاظ والا آ گیا، الفاظ والا آ گیا۔ لوگ یہ پکار سنتے ہی اس کے گرد جمع ہونے لگے۔ احسان نے پھر پھرتی دکھائی اور 1000 الفاظ خرید لیے۔ وہ گھومتے گھومتے گلی میں چلا گیا، جہاں 2 آدمی باہم الجھ رہے تھے۔ ابھی لڑائی بڑھ ہی رہی تھی کہ ایک شخص کے الفاظ ختم ہو گئے اور وہ خود بخود خاموش ہو گیا۔ دوسرا شخص بھی سامنے والے کے خاموش ہوتے ہی ٹھنڈ پڑ گیا اور لڑائی ختم ہو گئی۔
اچانک اس نے خود کو بزرگ کے پاس پایا۔ بزرگ نے کہا، بیٹا اب تمہارے پاس 1000 الفاظ ہیں، بہت زیادہ احتیاط کرنا ہوگی۔ بابا جی انشاءاللہ میں آپ کی بات پر پورا عمل کروں گا۔ احسن نے اس بار بہت ہی احتیاط سے کام لیا، اور جب اگلے دن وہ اس بزرگ کے پاس آیا تو اس کے پاس 200 الفاظ باقی تھے۔ بزرگ بابا بہت خوش ہوئے۔ احسن نے کہا، بابا اب میرے اندر بہتری آ رہی ہے، میں اس وقت بولتا ہوں جب نہایت ضرورت ہوتی ہے، تو اب میں آنکھیں بند کروں بابا؟ ارے واہ میرے بچے، اب تمہاری منزل قریب ہے، یہ لو 1500 روپے۔ آج احسن کو طلسماتی دنیا ہی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ دلکش تالاب، سرسبز وادیاں، پانی کے جھرنے، خوبصورت پرندے۔ احسن حیران رہ گیا، ایسا حسین منظر کبھی اس کی نظروں سے نہیں گزرا تھا۔ احسن نے ایک دکان سے 1500 روپے کے 1500 الفاظ خرید لیے۔ احسن نے سوچا کہ اگر ہر شخص اس طرح اپنے الفاظ کی قدر کرے تو انسان کتنے گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ اسی دوران اس کی آنکھ لگ گئی اور دوسرے ہی لمحے وہ باغ میں تھا۔ بزرگ نے کہا، بیٹا اب تمہیں اس وقت میرے پاس آنا جب یہ 1500 الفاظ ختم ہو جائیں۔ اب یہ تم پر منحصر ہے کہ تم انہیں ایک دن میں ختم کر لیتے ہو یا ایک ہفتہ چلا لیتے ہو۔ احسن نے یہ 1500 الفاظ 10 دن چلا لیے۔ اب وہ سمجھ چکا تھا کہ بزرگ نے کس بہترین طریقے سے اس کی تربیت کی ہے۔ اس کی خاموشی کی بدولت اب اس کا مذاق اڑانے والے بھی تھک چکے تھے۔ استاد بھی اس سے خوش تھے اور پہلے سے زیادہ اس کی تعریف کرتے تھے۔ 10 دن بعد بزرگ نے احسن سے کہا، بیٹا اب تمہیں الفاظ خریدنے کی ضرورت نہیں، تم بولنے کے آداب سمجھ گئے ہو۔ احسن بہت خوش ہوا۔ بزرگ نے اس سے گلے لگا لیا۔ احسن کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔